السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم ایک مختصر ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ ادغام کامل کب ہوتا ہے اور ادغام ناقص کب ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کامل ادغام کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین مکمل طور پر لام اور را میں شامل ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، ان سے مل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ ادغام مکمل ہوگا، کامل ادغام ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پر لام اور را میں شامل ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا کوئی بھی ساؤنڈ، ان کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ادغام کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دو، مِر ربکم، مِر ربکم، ٹھیک ہے، اور لام کے ساتھ مِن لدنک، مِلّا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، نون ساکن مکمل طور پر آگے لام اور را کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے، مکمل ادغام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور مکمل ادغام کب ہوگا یا کامل ادغام کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میم اور نون ہی آ جائیں، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین ہے اور اس کے بعد یرملون میں سے میم یا نون آ جائیں تب بھی کامل ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کیا ہے، نون ساکن جو ہے وہ مکمل طور پر میم اور نون میں شامل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ ادغام کیا ہے، یہ بھی کامل ادغام ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ناقص ادغام کب ہوگا، نامکمل ادغام، ٹھیک ہے، وہ کب ہوگا؟ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین مکمل طور پر واو اور یا میں شامل نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے یہاں پہ نامکمل غنہ ہوتا ہے، ناقص ادغام ہوتا ہے۔ اب کیوں نہیں شامل ہو پاتے؟ کیونکہ نون ساکن کی صفت ہے غنہ۔ جب ہم نے نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھے تھے تو یہ بات ڈسکس کی تھی کہ نون ساکن جو ہے اس کی لازمی صفت غنہ ہے، غنہ جو ہے وہ نون ساکن میں پایا جاتا ہے، جبکہ واو اور یا میں غنہ نہیں پایا جاتا، اس کی صفت نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے نون ساکن اور تنوین کا جو نون ساکن ہے وہ مکمل طور پر واو اور یا میں شامل نہیں ہو پاتے، اس میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے یہ ادغام ناقص اور نامکمل ادغام ہوتا ہے، یہاں پہ نامکمل غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کوئری سالو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔